بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر دنیا کی زندگی برف کی طرح ہے. آپ خیال کریں یا نہ کریں، آپ سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، آپ خوشی میں ہوں یا تکلیف میں ہوں، کسی حالت میں ہوں، یہ بھاگی جا رہی ہے. اس کو ٹھہراؤ نہیں ہے. کسی وقت بھی یہ رکتی نہیں. جیسا کہ برف پگھلتی جائے گی، آپ کی بکے یا نہ بکے، آپ اس سے کوئی چیز ٹھنڈی کریں یا نہ کریں، آپ اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، برف پگھلتی جائے گی. اگر آپ نے اسے استعمال کر لیا، اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیا، تو آپ کی رقم بچ گئی، اصل قیمت بچ گئی، ہو سکتا ہے نفع بھی ہو جائے. لیکن آپ کی اگر نہ بکے، آپ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں، تو وہ آپ کا انتظار نہیں کرے گی. زندگی کی بھی بالکل یہی صورت ہے. جب سے انسان اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے، سانس لیتا ہے، ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ بچہ اب اتنے سال کا ہو گیا ہے، اب جوان ہو گیا ہے، اب اس کی شادی کرنے والے ہیں جی، اب شادی ہو گئی ہے، اب جی ماشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے، اب اللہ کا شکر ہے جی، یہ ہے وہ ہے. لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ایک ایک دن اس کی زندگی کا کم ہوتا گیا ہے. ایک دن کا ہو گیا، اس کو یوں سمجھ لیں اس کی زندگی کا ایک دن گھٹ گیا. 2 دن کا ہو گیا، اس کی زندگی کے 2 دن کم ہو گئے. 3 دن کا ہو گیا، اس کی زندگی کے 3 دن گزر گئے. اعلیٰ حضرت قیاس. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت واضح طور میں یہ بات فرمائی ہے کہ میں زمانے کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ سب کے سب خسارے میں ہے. مگر بچے گا کون اس خسارے سے؟ جو یہ 4 کام کر لے. ان 4 کاموں کو آپ نوٹ کر لیں، یاد کر لیں، گرا دے لیں، لکھ لیں اپنے دل پر اس کو اچھی طرح سے. اور یہ بات کسی مولوی کی نہیں، کسی عام آدمی کی نہیں، کسی لیڈر کی نہیں، اللہ کی بات ہے جس سے ہمیں واسطہ پڑنے والا ہے. ان الانسان لفی خسر. جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مگر جو لوگ ایمان لے آئیں اور ایمان لا کر نیک عمل کریں، اور نیک اعمال میں پھر خاص طور پر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصی بالحق، حق کی وصیت کریں، حق کی تلقین کریں، لوگوں کو حق سمجھائیں. اور وتواصوا بالصبر. اور جو ہی حق کا بیان آئے گا تکلیفیں لازمی آئیں گی، صبر بھی کریں. جو یہ 4 کام کر لیں گے وہ خسارے سے بچیں گے، ورنہ سب خسارے میں جائیں. تو اب یہ بڑی ایک سادہ سی بات ہے. اس کے لیے کسی لمبے چوڑے علم کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہی ہوں تبھی آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ زندگی میں کیا کر رہے ہیں. کیا آپ ایمان لے آئے؟ آپ کا ایمان ٹھیک ہے؟ اور بلکہ مجھے تو یہ فکر ہوتی ہے، اللہ میرا معاف کرے، جیسے پہلے بھی ہمیشہ یہ بات عرض ہوتی ہے کہ ہم لوگ چیزوں کا نام لیتے ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. توحید کا ہمیں پتہ نہیں، شرک کا ہمیں پتہ نہیں، سنت کا ہمیں پتہ نہیں، ایمان کا ہمیں پتہ نہیں، رسول کون ہوتا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں.
آج کل توحید جو ہے شرک کا نام بن گیا ہے. بڑے بڑے مشرک ہوں گے اور توحید والے کہلائیں گے, بالکل بدعت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور اہل سنت کہلائیں گے. دین سے کوئی سروکار نہیں ہوگا, زبردستی کے مسلمان ہوں گے, مسلمان کہلائیں گے اور لوگ بھی تسلیم کریں گے. یہ نہیں کہ وہی کہتے ہیں, لوگ بھی ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں کہ ہاں بھی بات ٹھیک ہے, ہاں بھی بات ٹھیک ہے. تو یہ چار کام جو ہیں بہت ضروری ہیں. سب سے پہلے ایمان. ایمان کسے کہتے ہیں؟ خوب توجہ سے سنیے اور اسے خوب سمجھیے, اسے سبق سمجھیے جیسے سبق ہوتا ہے. ایمان جو ہے اس کے معنی یہ ہے کہ جس چیز پر آپ ایمان لانا چاہتے ہیں پہلے اس کو سمجھیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے. جو اس کا مقام ہے, جو اس کی حیثیت ہے, اس کو دل سے تسلیم کر لیں, یہ ایمان ہے. اور اگر آپ نے اس کے مقام کو ہی نہ سمجھا, اونچا نیچا کر کے آپ نے اس کو مان لیا, بڑی عزت کی, بڑا احترام کیا اور بڑی عقیدت کے ساتھ آپ نے اس کو مان لیا, وہی کفر ہو سکتا ہے. آپ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں, نہیں کفر کرتے ہیں. آپ خود ہی سوچ لیں, عیسائی کیا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں؟ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے تو وہ کافر ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کی, اتنا ان کو اونچا کیا, اتنا ان کا درجہ بڑھایا, اتنا ان کا درجہ بڑھایا کہ وہ کافر ہو گئے. پھر ایمان کے معنی کیا ہوئے؟ ایمان کے معنی یہ ہے کہ پہلے پہچانو کہ اس کا مقام کیا ہے, وہ کون ہے, کیا ہے وہ, اس کی کیا حیثیت ہے, اس مقام پر رکھ کر اس کے اس درجے کو تسلیم کرو, یہ ایمان ہے. اب ہمارے بریلوی بھائی محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, صلاۃ سلام پڑھتے ہیں, بڑے نعرے لگاتے ہیں, عاشق بنتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول کو نور بتاتے ہیں, اللہ کے رسول کو عالم الغیب بتاتے ہیں, حالانکہ نہ وہ عالم الغیب ہیں نہ وہ نور ہیں. تو مطلب کیا کہ وہ ہے ہی نہیں. جیسے کوئی آدمی کہے کہ تیرا اس عورت پر ایمان ہے, تو اس کو مانتا ہے وہ اس کی بیوی, کہ جی ہاں میرا ایمان ہے, یہ میری ماں ہے. اب اس نے درجہ اس کو بڑھا ہی دیا, ماں کا درجہ کہاں, بیوی کا درجہ کہاں. اب وہ اس سے کفر نہیں کر رہا, اس کو عزت زیادہ دے رہا ہے, اس کا درجہ, اس کا سٹیٹس بڑھا رہا ہے. لیکن کیا کہیں گے؟ بات تو یہ کہیں گے جی نکاح ہی کیا, یہ بیوی نہیں رہی, اس سے ہی ختم ہو گیا, سارا نظام ہی درم برم ہو گیا. بیوی کو بیوی مانے, ماں کو ماں مانے. اگر بیوی کو ماں کا درجہ دے دے, ماں کو بیوی کا درجہ دے دے, تو اس کو ایمان کبھی نہیں کہتے. سارا معاملہ ہی خراب ہو گیا. نبی کو اللہ بنا دے, اللہ کو نبی بنا دے, پیر کو اللہ کا درجہ دے دے, اللہ کو پیر سے بھی کم کر دے, تو نہ اللہ رہا نہ پیر رہا, کچھ بھی نہ رہا. کفر کہتے ہیں اسے ایمان نہیں کہتے. یہی وجہ ہے کہ آج کل کے مسلمان اگرچہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں, اربوں کی تعداد میں ہیں, لاکھوں نماز پڑھتے ہیں, لیکن کوئی انہیں ایمان کا پتہ نہیں. یہ بنیادی چیز ہے, بنیادی چیز. ان کا اللہ کے رسول پر بالکل ایمان نہیں. دیکھو ایمان کے معنی کیا ہیں؟ ایمان کے معنی یہ ہیں کہ آپ اس کو مانیں اس کی صفات کے ساتھ, آپ اس کو مانیں اس کی حیثیتوں کے ساتھ, اس کے درجے کے ساتھ, اس کے سٹیٹس کے ساتھ, کہ یہ اس کا مقام ہے. اب جنگ احد ہوئی, جنگ احد میں پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی, لیکن صحابہ سے کچھ غلطی ہو گئی, مال لوٹنے لگ گئے, مال غنیمت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم. کہاں تم کافروں کے پیچھے دوڑے جا رہے تھے, ان کا تعاقب کر رہے تھے, کہاں اللہ نے پانسا پلٹ دیا کہ تم بھاگ پڑے اور کافر تمہارے پیچھے لگ گئے. خدا کی طرف سے تمہیں یہ سزا ملی. اور نقصان کیا ہوا کہ اللہ کے رسول زخمی ہو گئے, اللہ کے رسول گڑھے میں گر پڑے,
آپ کو زخم آئے، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، صحابہ بہت سے شہید ہو گئے. اب لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آنے لگا کہ اگر یہ نبی ہوتا تو ہار جاتے، اگر یہ نبی ہوتا تو یوں کافر مار دیتے. اور پھر یہ بھی مشہور ہو گیا الا ان محمدن قد قتل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو قتل ہو گئے، مارے گئے. کسی کے دل میں کچھ خیال، کسی کے دل میں کچھ خیال. یعنی لوگوں کو یہ بڑی حیرانی تھی کہ ہے اللہ کا رسول اور ہار جائے، اللہ کا رسول اور کافروں کے ہاتھ سے زخمی ہو جائے، اسے شکست ہو جائے. ہائے ہائے. اور اللہ کو یہ پتہ ہی تھا کہ بریلوی بھی آخر آنے والے ہیں. اللہ نے دیکھو قرآن میں فوراً آیت اتاری، وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول. محمد صرف رسول ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تم نے اسے خدا سمجھا تھا، تم نے اسے خدا کا بیٹا سمجھا تھا، تم نے اسے خدا کا شریک سمجھا تھا، تم نے اسے خدا کا بھتیجا سمجھا تھا. وما محمد الا رسول، یہ تو صرف رسول تھا، اس سے زائد یہ کچھ نہیں. اس کے ہاتھ میں نہ نفع نہ نقصان، نہ فتح نہ شکست، نہ عزت نہ ذلت، کوئی چیز اس کے ہاتھ میں نہیں تھی. صرف اس کو جو شرف حاصل تھا تم سے زیادہ وہ یہ تھا کہ میں اس کی طرف وحی کرتا تھا کہ میرا یہ پیغام لوگوں کو پہنچا دے. بس یہ فرق ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں. جو تلوار ایک دوسرے مسلمان کو زخمی کر سکتی ہے وہ تلوار اس کو بھی کاٹ سکتی ہے. جو چوٹ کسی اور کو لگ سکتی ہے وہ اس کو بھی لگ سکتی ہے. جیسے نقصان کسی اور کو پہنچ سکتا ہے وہ اس کو بھی پہنچ سکتا ہے. دیکھو قرآن نے کیا حسر کے ساتھ وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول. افئن ماتا، کیا پس اگر وہ مر جائے، او قتلا، یا کوئی اسے قتل کر دے، انقلبتم علی اعقابکم، تم دین چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے. سن لو، ومن ينقلب علی عقبیہ، جو اپنی ایڑیوں پر اباؤ ٹرن ہو جائے، جو دین چھوڑ جائے کہ چلو جی جب محمد ہی مر گیا، وہی قتل ہو گیا تو کیا دین رہا، کچھ بھی نہیں تھا، ویسی سلسلہ تھا. فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کیا بگاڑے گا، جہنم میں جائے. اور جب پھر اللہ کے رسول فوت ہو گئے، ظاہر بات ہے کہ صحابہ کی نگاہیں بہت دور تک آپ پر بڑی امیدیں ان سے وابستہ تھیں ان کے دلوں میں. حضرت عمر تک متزلزل ہو گئے. حضور تو فوت ہو گئے، آپ پر تو موت واقع ہو گئی. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابھی آپ فوت نہیں ہوئے، ابھی تو آپ نے بہت کام کرنے ہیں. جس نے یہ کہا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں. دماغ پر اتنا شاک ہوا، اتنا اثر ہوا کہ دماغ ہی مختل ہو گیا، دماغ ہی ٹھیک نہ رہا. اب مسجد میں بہت لوگ ہیں لیکن ڈر کے مارے کوئی دم نہیں مارتا. حضرت عمر تلوار کھینچے کھڑے ہیں، کوئی کہے تو صحیح کہ مر گئے ہیں. حضرت بکر صدیق باہر سے آئے، حضور کے گھر گئے، چادر اٹھائی، بوسہ دیا، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اب آپ پر دوسری موت نہیں آئی، جو موت آنی تھی وہ آ چکی. اللہ کے رسول سے کہنے لگے آپ تو فوت ہو ہی چکے تھے. سیدھے مسجد میں آئے، آ کر حضرت عمر سے نہیں الجھے کہ عمر بس تو غلط کہتا ہے، نہیں، سیدھے منبر پر چڑھ گئے اور کہنے لگے من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو تو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کا اللہ تو زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا. ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معبود آج مر گیا. اور پھر قرآن کی وہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد تو صرف اللہ کا رسول ہے، اس سے پہلے کتنے رسول آئے ان کو دیکھ لو، وہ انسان ہی تھے. افئن مات، کیا اگر اس پر موت آ جائے، او قتلا، یا وہ قتل ہو جائے، تم دین چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے. دیکھو کیسی حقیقت اور حیثیت واضح کر دی.
ایسا کیوں؟ تاکہ لوگوں کو بالکل پتہ لگ جائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی نے، اب دیکھو جس بات کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں، جو اللہ رسول چاہے، اللہ نبی وارث، جو اللہ رسول چاہے، ہم بار بار یہ کہتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شاء محمد، جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے وہی ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا لا تقل ھذا، یہ نہ کہہ، قل ما شاء اللہ وحدہ، کہہ جو اللہ اکیلا چاہے، اللہ کی مشیت میں میرا کوئی دخل نہیں۔ اب کہو اس نے اللہ کے رسول کی کوئی گستاخی کی تھی، اللہ کے رسول کو کوئی برا لفظ کہا تھا، اس نے عقیدت کا اظہار کیا تھا، اس نے محبت کا اظہار کیا تھا، آپ کی عزت بڑھائی، لیکن اللہ کے رسول کو پسند نہیں آئی۔ آپ نے اس کو روک دیا کہ یہ نہ کہہ قل ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ اکیلا چاہے، اللہ کی چاہت میں کسی دوسرے کا دخل نہیں۔ اب آج دیکھ لو، اگر ہم یہی باتیں آج اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کریں تو کہیں گستاخ، بے ادب، منکر رسول، یہ مانتے ہی۔ اور میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے، اس میں شک نہیں، یہ فرق ہے۔ اگر ان کا ایمان اللہ کے رسول پر ہے تو ہمارا ایمان نہیں، اور اگر ہمارا ایمان ہے تو ان کا ایمان ہے۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ اسے یاد کر لو، خوب ذہن نشین کر لو۔ اب دیکھو نا، لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ پیروں کو نہیں مانتے، لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ پیروں کو نہیں مانتے، مطلب کیا ہے؟ ان کا پیروں پر ایمان نہیں۔ اچھا، وہ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ انہیں یہ معلوم نہیں کہ ایمان کے معنی کیا ہے۔ ہم پیروں کو پیر مانتے ہیں کہ وہ لوگوں کے نذرانے وصول کرتے ہیں، گھوڑیوں پر چڑھ کر آتے ہیں، ان سے فیسیں وصول کرتے ہیں، ان سے لگان وصول کرتے ہیں، یہ ہمارا مشاہدہ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ تم یہ مانو کہ یہ جو چاہے کر دیتے ہیں، یہ ہم نہیں مانتے۔ اب یہ کسی کے اختیار کی بات ہی نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ کہہ دینا کہ کسی پیر کے ہاتھ میں عزت اور ذلت نہیں، صحت اور بیماری نہیں، کسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت نہیں، کسی کے ہاتھ میں فتح اور شکست نہیں، نہ نبی کے ہاتھ میں، نہ ولی کے ہاتھ میں، نہ پیر کے ہاتھ میں، نہ زندے کے ہاتھ میں، نہ مردے کے، یہ تو نہیں مانتے کسی کو نہیں، ان کا تو ایمان ہی نہیں۔ اب ان کا ایمان ہے پیر پر، لیکن کیا ایمان ہے کہ پیر کو خدا بنا لیا، اور وہ ایمان ہی نہیں۔ میں نے کہا نہیں، کسی میٹرک پاس کو ایم اے بتانا یہ ایمان کی بات ہے، یہ مذاق نہیں۔ ہو میٹرک پاس، آپ اسے کہیں یہ ایم اے ہے، ہو بالکل بیچارہ غریب اور اسے کہیں جی کہ شیخ ہے ہمارے علاقے کا، تو یہ مذاق نہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان یہ ہے کہ جو وہ ہے اس کو وہ ماننا، یہ ایمان۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ایمان کو، ایمان پر آدمی کو سمجھ کر محنت کرنی چاہیے، ذہن نشین کرنا چاہیے۔ اب اللہ کا معاملہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت دنیا کے سامنے پیش کی، مکے کے مشرک بھی اپنے طور پر اللہ کو مانتے تھے، یہودی بھی اللہ کو مانتے تھے، عیسائی بھی اللہ کو مانتے تھے، اور اللہ کے رسول بھی اللہ کو مانتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول کیا کہتے تھے؟ تم سب کافر ہو، تم سب کافر ہو، اور یکفرون باللہ، یہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کمال کرتے ہو، ہم مانتے ہیں، تم کہتے ہو کفر کرتے ہیں۔ پھر آخر انہوں نے کہا صف لنا ربک، اچھا تو بتا تیرا رب کیا ہے، کیسا ہے بتا۔ پھر یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ اللہ پر ایمان لانے کے معنی کیا ہے؟ کہ یہ کہہ لینا کہ اللہ ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں، اس کی صفات کو نہ ماننا، اللہ پر ایمان ہی نہیں۔
جیسا کہ معتزلہ اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی صفات کے منکر ہیں، اللہ کی صفات کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ پر ایمان ہی نہ ہو۔ کسی چیز کو اس کی صفات سے علیحدہ کر کے ماننا گویا نہ ماننا ہوا، ایمان ہی نہ ہوا۔ اللہ کو ماننا چاہیے اس کی صفات کے ساتھ۔ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ سننا ہے، دیکھنا ہے، علم ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، یہ سب اس کی صفات ہیں، اور اس کی صفات خاصہ میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی پھر اللہ کی صفت علو ہے، اللہ سب سے اعلیٰ، سبحان ربی الاعلی۔ اب اندازہ کر لیں، یہ جو ہمارے طالب علم یہاں سے سعودیہ جاتے ہیں اور وہاں پڑھتے ہیں، وہاں جا کر انہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں جس طبقے کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے عقیدے کے ہیں، ان کا معاملہ بھی صفر ہے۔ یعنی ہمارے ہاں دیوبندی تو خیر سارے کے سارے ہی، ورنہ بہت سے اہل حدیث بھی اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں وہ بھی اس میں بہت ہی قصوروار ہیں، بہت ہی خطا کار ہیں، اور غلط ان کے عقیدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں صاف بات کہ اللہ کی ذات سب سے اوپر ہے۔ اب ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، شاعروں کے کلام کو پڑھتے ہیں، اور اس میں شاعروں کے جگہ جگہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، خدا ہر جگہ ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ اب وہ لوگوں میں مشہور ہے کہ جی کسی نے پوچھا کہ خدا کا منہ کدھر ہے، کہ جی اس نے کہا تو بتا کدھر نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، کیا اچھا جواب دیا۔ کسی نے پوچھا کہ جی خدا کا منہ کدھر ہے، تو اس نے جواب دیا کہ تو بتا کدھر نہیں ہے۔ اس نے کہا جی بڑا اچھا جواب دیا، لالٹن رکھ دی کہ جی لالٹن کا منہ بتا کدھر ہے۔ یعنی خدا کے بارے میں عجیب عجیب تصورات، اپنے پر قیاس کر کے اپنے انداز سے سوچنا، اپنے انداز سے یہ ساری باتیں، اور حالانکہ قرآن مجید سے یہ بات، اور اگر آپ خالی الذہن ہو کر قرآن کو پڑھیں، خالی الذہن ہو کر آپ نماز کو پڑھیں، تو آپ کا ذہن بالکل اس عقیدے پر پختہ ہو جائے کہ اللہ کی ذات کے لیے علو، بلندی، اللہ نیچے نہیں، علم اس کا ہر جگہ ہے، قدرت اس کی ہر جگہ ہے، سنتا وہ ہر چیز ہے، دیکھتا وہ سب کچھ ہے، کوئی چیز اس کے علم سے، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل۔ اور اس عقیدے پر وہ ابھی کچھ دن ہوا کتابیں آئی ہیں، اس پر پتہ نہیں 60-70 اماموں کے انہوں نے وہ لکھا ہے کہ جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے اور واجب القتل ہے۔ پچھلے ائمہ کے انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جس کا یہ عقیدہ خدا کے بارے میں نہ ہو وہ واجب القتل ہے، وہ مسلمان ہی نہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں، ہم سجدہ کرتے ہیں، دیکھو نا اس سے بڑا سبق اور کیا ہوگا۔ نماز بڑی پیاری چیز ہے، قرآن مجید اور نماز، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں عام ایک بالکل لے مین سا جسے کچھ نہ آتا جاتا ہو جو چیزیں رکھی ہیں، وہ بھی اس قسم کی ہیں کہ اگر انسان ان کو بھی سمجھ لے تو اس کا عقیدہ درست ہو جائے۔ اب دیکھو نا ہمارے جاہلوں میں مشہور ہے کہ جی اللہ ہماری تو سنتا ہی نہیں اور پیروں کی موڑتا ہی نہیں، اور جی سیڑھی لگانی چاہیے تب جا کر اوپر وہ ہوتا ہے، کہ جی بغیر واسطے کے کام نہیں بنتا، کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور چاہیے۔ اور یہ کتنا غلط عقیدہ ہے، اللہ کے بارے میں یہ سوچنا یہ اسلامی عقیدہ بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں نماز میں اس کا کیسا علاج کیا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ہر رکعت میں رکھ دیا۔ آپ رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے اللہ، سبحان ربی العظیم، جو میرا رب ہے بڑی عظمت والا ہے، یہ رکوع میں کہا۔ اور پھر جب رکوع سے اٹھا تو کیا کہا،
سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی تعریف سن لی، اس کی دعا کو قبول کر لی۔ اب اس سے کیا بات نکلی کہ اللہ بغیر وسیلے کے ہر ایک کی سنتا ہے۔ کہ یہ کوئی کسر باقی ہے؟ یعنی جو نماز پڑھے اس کا یہ عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر وسیلے کے کام نہیں چلتا؟ حالانکہ وہ نماز میں کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ سمع اللہ، سن لی اللہ نے، لمن، اس کی، حمدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی۔ یہ زبان سے کہتا ہے اور پھر کہتا نہیں وہ ہماری تو سنتا ہی نہیں۔ ہے جہالت، کوئی انتہا ہے جہالت کی۔ پھر چلا گیا سجدے میں، اب سجدے میں بہت نیچے چلا گیا، پچھلا حصہ اوپر، اگلا حصہ بہت شرف والا، پیشانی نیچے۔ اب کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ رکوع میں تو تھا سبحان ربی العظیم، عظمت والا رب، اور سجدے میں کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، میرا رب جو کہ اعلی، بلند، اونچا، عالی، عالی کی سپرلیٹو ڈگری ہے اعلی۔ دیکھو جی یہ چیز تو بہت اعلی ہے، اعلی سپرلیٹو ڈگری ہے، تفضیل کل ہے عالی کی، اور عالی کے معنی اونچا، اور اعلی کے معنی جو سب سے اوپر ہو۔ بندہ جو ہی نیچے جاتا ہے سجدے میں پڑتا ہے، اس وقت اس کی زبان سے کیا دعا نکالی جاتی ہے کہ سبحان ربی الاعلی، میرا وہ رب جو کہ سب سے اوپر ہے، وہ پاک ہے، تمام پستیوں سے، تمام ذلتوں سے، تمام قصوروں سے، خطاؤں سے، سب سے وہ پاک ہے۔ اچھا اب یہ دیکھو ہر ایک مانتا ہے اعلی جو بلند ہے، اور سلام پھیر کر کیا کہہ دیں گے؟ وہ تو جی ہر جگہ ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، نیچے بھی ہے، اوپر بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں، وہ یہ کہنا شروع کر دیں۔ اور یہ کس قدر عجیب۔ اچھا پھر کمال یہ ہے معراج، یعنی معراج کو سب مانتے ہیں، اور پھر یہ بھی مانتے ہیں کہ معراج آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا جب معراج ہوا۔ بھی اگر اللہ ہر جگہ ہے تو معراج اوپر کیوں ہوا؟ اگر اللہ کی نسبت تمام کائنات سے، تمام موجودات سے برابر ہے، کوئی مرکز نہیں اس کا، کوئی خاص مقام اس کے لیے نہیں ہے، تو پھر سب جگہ اس کے لیے برابر ہیں۔ پھر یہ کیا ہوا کہ آپ کو معراج جب ہوا تو اللہ نے اوپر بلایا، اور سب اس کو مانتے ہیں کہ جب معراج ہوا تو آپ اوپر گئے۔ اچھا پھر وہی کہاں سے آتی ہے؟ نیچے سے آیا کرتی تھی۔ یعنی اس قدر شواہد موجود ہیں، اتنی یعنی باتیں موجود ہیں، دلائل اس کے کہ ہر انسان کا ضمیر گواہی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ شیطان نے بہکانا ہے، اس لیے پھر وہی بات کہ نہیں، اب اپنا فلسفہ کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ اوپر ہے، اوپر کہاں ہے؟ عرش پر ہے، اور قرآن خود کہتا ہے کہ خدا عرش پر ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، یہ قرآن کے لفظ ہے، الرحمن علی العرش استوى، خدا عرش پر مستوی ہے، عرش پر بلند ہے۔ اچھا جب وہ عرش پر ہے، اوپر ہے، تو وہ کہیں گے اچھا پھر تو وہ محدود ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ نیچے نہیں ہے، پھر وہ اوپر ہوگا تو محدود ہو گیا، اور جو محدود ہو جائے وہ تو پھر جسم ہوگا، جو جسم ہوگا وہ مرکب ہوگا، اور جو مرکب ہوگا وہ پھر حادث ہوگا، اور جو حادث ہوگا وہ پھر خدا نہیں ہو سکتا۔ اپنا ہی فلسفہ بنا کے بس وہ یہ بات کرنا، اور یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہیں، اللہ کے رسول کی تعلیم کیا ہے۔ اور بلکہ آپ حیران ہوں گے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، حدیث کی کتابوں میں، قریب ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی نے کسی بات پر اپنے نوکر کو تھپڑ مار دیا، گالیاں والیاں بھی دی، تو اللہ کے رسول خفا ہوئے کہ تجھ میں تو ابھی تک جاہلیت ہے، ایسا اکھڑ آدمی ہے تو نے، یعنی اس قسم کی
یعنی مظاہرہ کیا تو نے بہت بری حرکت کی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں لونڈی کو آزاد نہ کر دوں, ذرا آپ اس کا ٹیسٹ لیں, کیونکہ جس لونڈی کو غلام کو آزاد کیا جائے اس کا مسلمان ہونا, خصوصاً کفاروں میں اس کا مسلمان ہونا شرط ہے, ضروری ہے. تو وہ لایا اللہ کے رسول کے سامنے اور کہنے لگا یا رسول اللہ اس کا ٹیسٹ لیں کہ یہ مسلمان ہے یہ نہیں. اللہ کے رسول نے اس سے 2 سوال کیے. پہلا سوال یہ کیا کہ این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اور اس میں لونڈی نے فاشارت الی السماء, اوپر اشارہ کیا کہ اللہ اوپر. آپ نے دوسرا سوال کیا کہ من آنا, میں کون ہوں؟ کہنے لگی انت رسول اللہ, آپ اللہ کی رسول. آپ نے یہ 2 سوال کیے. آپ نے یہ 2 سوال کر کے سمجھ لو 2 50 کے ہو گئے. آپ ہمارا جا اسے آزاد کر دیں گے مسلمان. اور یہاں آج کل کے دیکھ لو, اگر آپ یہ 2 سوال دیکھ لیں, ہمارے جتنے مولوی ہیں 50 نمبر تو ان کے گئے, کیونکہ کہتے ہیں اللہ اوپر نہیں ہے, اللہ تو ہر جگہ ہے. یعنی میں جو عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ایمان کے معنی کیا ہیں. ایمان لفظ تو بڑا سادہ سا ہے. ایمان کے معنی نام لے لینا نہیں ہے. گاندھی دیکھ لو کتنا اللہ کا نام لیتا تھا, اللہ کے رسول کا نام لیتا تھا. تقریر سے پہلے قرآن کی تلاوت کرایا کرتا تھا. جو لوگ پرانی عمر کے ہیں انہیں پتا ہے, گاندھی, مہاتما گاندھی قرآن کی تلاوت کرواتا تھا, پھر تقریر کیا کرتا تھا. بس صرف نام ہی لیتا تھا نا, ایمان نہیں تھا. ایمان کے معنی کیا ہیں؟ اس کی ذات کو اس کی صفات کے ساتھ, اس کی حیثیتوں کے ساتھ تسلیم کرنا, یہ ایمان ہے. اللہ پر ایمان, اس کی ذات کو اس کی صفات کے ساتھ تسلیم کرنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, آپ کی ذات کو آپ کی صفات کے ساتھ تسلیم کرنا. اب دیکھ لو, یعنی ہمارے ہاں بہت سے تو اللہ پر کے ایمان میں ہی برباد ہو جاتے ہیں, فیل ہو جاتے ہیں, اور دوسرے جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر, اب یہ بریلوی اور شیعہ بھائی ہمارے آپ کے سامنے, وہ سیدھا اور صاف کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے نور میں سے نور ہے, نور من نور اللہ, نور من نور اللہ. یہ آپ نے سنا ہوگا, بہت مشہور ہے کہ اللہ کے نور میں سے نور ہے. قصہ ہی ختم ہو گیا. اب ایمان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نماز, روزہ, حج, زکات, کلمہ وغیرہ سب باطل ہو گئے, سب باطل ہو گئے, کسی کا کوئی فائدہ ہی نہیں. جب نور من نور اللہ کہہ دی, جب حیثیت متعین نہیں ہے اور آپ کو اس کی صفات کا صحیح علم نہیں ہے, تو گویا آپ کا ایمان نہیں. اور ایمان کے لیے, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اس کی کیا حیثیت ہے, اس کی اس حیثیت کو تسلیم کرنا, یہ ایمان ہے. اب دیکھو نا, ہم حضرت صدیق کو مانتے ہیں کیا خلیفہ مانتے ہیں, صحابی مانتے ہیں, نبی نہیں مانتے. اسی لیے لوگ کیا اماموں کو نہیں مانتے. لوگ ہمیں کہتے ہیں, حنفی دوست ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اماموں کو نہیں مانتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ حنفی کیوں نہیں, آپ شافی کیوں نہیں, آپ مالکی کیوں نہیں, آپ اماموں کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندہ, امام پیروی کے لیے نہیں ہوتے, پیروی کے لیے تو نبی ہوتا ہے. اگر تم نے پیروی کا مطلب سمجھا ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جس کی پیروی کی جائے, تو تمہارا ایمان ہی صحیح نہیں ہے, قصہ ہی ختم ہے. امام کے میں نے لیڈنگ پرسنالٹی, کسی علم میں ایک آدمی بہت آگے ہے, علم میں اس کا مقام بہت اونچا ہے, لیکن پیروی کے لائق, اتباع کے لائق, اطاعت کے لائق سوائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں. چنانچہ دیکھ لو, حضرت عمر انگلیوں کی دیت کے بارے میں, حضرت عمر انگلیوں کی دیت کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں. کسی نے کہہ دیا, اے امیر المومنین, خلیفۃ المسلمین, یہ آپ کا فتویٰ صحیح نہیں, اللہ کے رسول نے یوں فرمایا تھا. پوچھتے ہیں, تو نے اللہ کے رسول سے سنا ہے؟ کہنے لگے ہاں, اللہ کے رسول نے یہ فتویٰ دیا تھا
کہنے لگے میری توبہ، میرا مسئلہ غلط، بات وہی ٹھیک ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی۔ قصہ ختم۔ میں کوئی نبی ہوں کہ میری بات مانی جائے؟ میری بات غلط ہو سکتی ہے، میری بات چھوڑی جا سکتی ہے۔ اسی لیے امام مالک کہا کرتے تھے مسجد نبوی میں جب پڑھایا کرتے تھے حدیث اور پاس ہی اللہ کے رسول کی قبر تھی، کہا کرتے تھے کہ دنیا میں ہر آدمی کی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کی بات کو مانا بھی جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے۔ یہ وہ ذات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جس کی کسی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ باقی ہر ایک کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، وہ حضرت بکر صدیق ہوں، وہ حضرت عمر ہوں، وہ حضرت عثمان ہوں، وہ حضرت علی ہوں، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ نے کسی کی گارنٹی نہیں دی کہ جب وہ بولتا ہے تو میری طرف سے بولتا ہے، یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی۔ دیکھو نا قرآن مجید میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ عین اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ قصہ ہی ختم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے، بس اس کے علاوہ کسی کو یہ درجہ حاصل نہیں۔ اور اگر آپ بن گئے حنفی، آپ بن گئے شافعی، آپ بن گئے وہابی، آپ نے اپنا کو پیر بنا لیا، آپ نے اپنا کوئی امام پکڑ لیا اور اس کی راہ پر چلنے لگ گئے اور اس کی بات کو ساتھ کرنے لگ گئے کہ جی جو یہ فرماتے ہیں بس وہی ٹھیک ہے، جو یہ کہیں بس وہی ٹھیک ہے، گئے آپ صاف ہو گئے، بالکل دین ایمان والا معاملہ خراب ہو گیا۔ میرے بھائیوں باتیں سخت ہیں لیکن صاف دیکھو کتنی ہیں۔ یہ باتیں بظاہر آپ کو بہت خشک معلوم ہوتی ہیں لیکن اندازہ کریں کتنی صاف ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا ایمان کام نہیں دے۔ آخر دیکھو نا، ہم سوچتے نہیں کہ اتنے مسلمان، اتنے نمازی، اتنے روزے رکھنے والے جان کیوں نہیں؟ شاید آپ نہ سوچتے ہو، خدا کی قسم میں تو بہت سوچتا ہوں کہ اللہ اتنے دنیا میں مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اور اتنے حج کرنے والے، لاکھوں کی تعداد میں حج کرنے والے، اور ہم نے خود جا کر دیکھا ہے۔ یقین جانے جو لوگ حج پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں، دور سے تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ جیسے ٹڈی دل ہوتا ہے اس طرح سے انسان ہوتے ہیں، لیکن آپ ذرا چیک کر کے دیکھیں، یقین جانے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نہ ایمان، نہ دین، نہ اسلام، کچھ پتہ نہیں، کورے کے کورے۔ اب کیا اللہ قبول کرے گا، نماز یا حج یا دعا؟ دیکھو میں بات کیا اگر کر رہا ہوں اس کو توجہ سے سنیے، میں یہ آپ کو وہ پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اتنے نمازی، اتنے روزے دار، اتنے حج کرنے والے بات کیوں نہیں بنتی؟ پھر یہودی اسرائیل کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا ملک ہے، تھوڑی سی تعداد ہے، دیکھ لو کیا ہمارے لیے ہوا بنا ہوا ہے۔ اور دیکھ لو مسلمان کتنے ہیں، کوئی حد ہے؟ اربوں کی کوئی حد نہیں، باقی اوروں کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ لیکن دیکھ لو یہودی کیسے چھایا ہوا ہے اور مسلمان کیسے بیکار اور بالکل کسی کام کے نہیں، نماز، روزہ، حج، زکات کچھ نہیں۔ اب دیکھو نا یہ بات ہمارے سر لگا دینا کہ یہ مولوی تو یہی کہتا ہے، نہ تمہاری نمازیں، نہ تمہارے روزے، تمہارا کچھ بھی نہیں، صفائی کرتا رہتا ہے۔ میں صرف فتوے نہیں دیتا، میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ خود تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ میں نے تو کتنی بات کھول کر آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آپ کا دل خود گواہی نہیں دیتا۔ جب اللہ اکبر، اب دیکھو نا ایک دفعہ اجتماع ہوا عالموں کا فیصلہ آباد میں، اہل حدیثوں کا، میں نے اس میں تقریر کرتے ہوئے کہا ان سے، میں نے کہا دیکھو یہاں سب اہل حدیث ہیں اور عالم ہیں سارے بیٹھے ہوئے، دیکھو قرآن مجید کی یہ آیت وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور جو نیک عمل کریں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ،
کہ میں ان کو دنیا میں ضرور حکومت دوں گا. کیا اللہ اپنے اس وعدے سے منحرف ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں اللہ یہ وعدہ پورا کرتا؟ یا کہو کہ ہمارا ایمان نہیں. دیکھو نا، اگر دنیا میں اتنے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، سب کچھ کرنے والے ہیں، لیکن سب کے سب غلام. آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان آزاد ہے؟ خدا کی قسم نمبر 1 کے غلام ہیں سارے. اور اصل غلامی کسے کہتے ہیں؟ غلامی ذہن کی غلامی ہوتی ہے. غلامی ذہن کی غلامی ہوتی ہے. ایک آزاد مسلمان کو پکڑ کر آپ قید کر دیں اور وہ آپ کی بات نہ آپ سے ڈرے نہ آپ کی بات کی پرواہ کرے، اپنی مرضی کرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر چلنے والا ہو، اس کے دل میں خوف نہ ہو، وہ بالکل آزاد ہے. اور ایک آپ کی حکومت میں گورنر ہے، آپ کی حکومت میں پرائم منسٹر ہے، لیکن جی حضوری وہ اعلیٰ درجے کا غلام. اصل آزادی ذہن کی آزادی ہے. اصل آزادی ذہن کی آزادی کہ آپ کے ذہن میں اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کی اطاعت کا جذبہ ہے ہی نہیں، حصہ ہی ختم. اور اگر آپ اب دیکھ لو، ہم غلام در غلام، پہلے امریکہ اور روس اور ان کی تہذیب کے، اور پھر اس کے بعد اپنے ملک کی تہذیب کے، اپنے ملک کے جو غلط سلوک ہو اس کے ہم غلام. آزادی کسے کہتے ہیں؟ آزاد وہ ہوتا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو اور کسی کی بات کو تسلیم نہ کرے. آزاد وہ. اب یہ غلامی کیوں دور نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے غلام نہیں بنے. اسی لیے حضرت معاویہ نے حضرت عائشہ کو خط لکھا. حضرت معاویہ جب خلیفہ تھے، حضرت عائشہ کو خط لکھا کہ مجھے نصیحت کرو لیکن مختصر کرنا. حضرت عائشہ نے جواب میں 1 سطر لکھی، 1 سطر صرف، کہ اگر تو لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کرے، اللہ کی پرواہ نہ کرے، تو لوگ سب تجھ سے ناراض ہی رہیں گے، کبھی تو لوگوں کو خوش کر سکتا ہی نہیں. اور اگر تو اللہ کو راضی کرنے کا خیال کرے، لوگوں کی بالکل پرواہ نہ کرے، لوگ سب تیرے نیچے لگ جائیں گے، سب تیرے تابع ہو جائیں گے. بس یہ خط لکھا. اور حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جا کر دنیا کی قومیں مسلمانوں پر اس طرح سے حملہ آور ہوں گی جیسے کھانے کے پیالے پر لوگ ٹوٹ کر پڑتے ہیں. جیسے کہ اب رمضان شریف آئے گا نا، کھانا آئے تو لوگ دوڑ کر پڑتے ہیں. فرمایا جیسے کھانے پر لوگ ٹوٹ کر پڑتے ہیں، ایسے قومیں دنیا کی مسلمانوں پر ٹوٹ کر پڑیں گی. جب آپ نے یہ بیان کیا تو صحابی پوچھتا ہے، کیا یا رسول اللہ مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ مسلمان کمزور ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تھوڑے بھی نہیں ہوں گے، بڑی تعداد ہوگی، لیکن ان کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں. وہ لوگوں سے ڈرتے ہوں گے، اور جب لوگوں کے دلوں میں لوگوں کا ڈر ہو تو وہ بزدل ہوتے ہیں، اور جب کسی کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کے سوا کسی کا نہ ڈر ہو، دلیر ہی آدمی اس وقت ہوتا ہے. اور یہ توحید ہے، اور یہی توحید آج مسلمانوں سے غائب ہے. اس توحید کو مسلمان کھو بیٹھے ہیں، اور نتیجہ اس کا جو ہے وہ آپ کے سامنے. تو میرے بھائیوں، میں یہ باتیں وقت کٹائی کے لیے نہیں کہہ رہا، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہونے کی کوشش کریں. جب آپ جمعہ پڑھ کر جائیں تو کم از کم کچھ نہ کچھ، سب کچھ یہی نہ جھاڑ دیں کہ صفوں کے تنکے لگے ہوئے ہوں گے، جھاڑ دو. یہی کچھ نہ کچھ اپنے پلے باندھیں، جاتے ہوئے راستے میں بھی سوچیں اور اپنے گھر پہنچ کر بھی سوچیں، اور پھر جو یاد رہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پیغام اپنی بیوی کو بھی پہنچائیں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں، اور اپنے گھر میں اس کے نفاذ کی بھی کوشش کریں کہ کم از کم ہماری نجات تو ہو جائے. یاد رکھو، منافق کی نجات نہیں ہے، منافق کی نجات نہیں.
منافق کسے کہتے ہیں؟ جن سے اسلام بدنام ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے. جن سے اسلام بدنام ہوتا ہے، جن سے مسلمان بدنام ہوتے ہیں وہ منافق ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اسلام کی بدنامی کی کوئی انتہا ہے. اتنی بدنامی کہ اب تو صاف لفظوں میں دنیا یہ کہنے لگ گئی ہے کہ اسلام ایک مردہ مذہب ہے، اسلام اب چل نہیں سکتا، اسلام چلنے کے قابل نہیں ہے، یہ ایک مردہ مذہب ہے. اور اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ ہم مسلمانوں پر، خاص کر مولویوں پر، یہ ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. سو اس لیے خدا کے لیے آپ اس بات کا خیال رکھیں، واز سننے کے بعد اپنے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی پیدا کریں، اپنے دل کو مضبوط کریں، اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اور اس کے بعد اپنے گھر میں انقلاب لائیں. اور اگر آپ کے دل میں یہ اسپرٹ پیدا نہیں ہوتی تو سمجھ لیں کہ آپ کے اسلام میں جان نہیں. اور اگر اسلام میں جان نہ ہو تو نماز کو نہ دیکھیں کہ میں نمازی ہوں، مجھے نماز کی عادت ہے. بعض لوگوں کو زہر کھانے کی بھی عادت ہوتی ہے، لیکن زہر کہتی کچھ نہیں ہوتی. زہر ہے، مار دیتی ہے، لیکن اگر لگ جائے کسی کو تو کچھ نہیں کہتی. اسی طرح سے نماز بہت بڑی ٹونک ہے، نماز بہت بڑا معراج ہے، بہت بڑی ترقی کی صورت ہے، لیکن اگر کسی کو عادت پڑ جائے تو بٹھائے رکھتی ہے، جہاں بیٹھا ہوتا ہے وہیں بیٹھا رہے، کچھ نہیں ہوتا. نماز سے آدمی اگر نماز فٹ بیٹھ جائے، اور کب فٹ بیٹھتی ہے؟ جب ایمان میں غیرت ہو، جب ایمان میں جان ہو، جب آپ کے اندر بلبلے اٹھیں، آپ کے اندر جوش اٹھے، آپ کہیں کچھ کرنا چاہیے. آج کل مسلمانوں کی حالت ٹھیک نہیں. میں دیکھو نا، حضرت عمر نہ حضرت صدیق وہ کہا کرتے تھے ایو سمائن تذلونی و ایو ارض تقلونی، کہ اگر ایسا ہو جائے کون سی زمین مجھے اٹھائے گی اور کون سا آسمان مجھے سایہ کرے. اور ہم دیکھ لو، جو مرضی اسلام کے ساتھ ہو، کوئی اسلام کی ٹانگ توڑ دے، کوئی اس کا حلیہ بگاڑ دے، کوئی اسلام کی جو مرضی گت بنائے، ہم تس سے بس نہیں ہوتے، بالکل پرواہ نہیں، ذرا پرواہ نہیں. اور یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ہمارا ایمان مردہ ہے. اور مردے ایمان والے کی نماز میں، روزے میں، حج میں، زکات میں، میں بار بار آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، اب پھر روزے آ رہے ہیں. اب دیکھو، جنہوں نے روزے رکھنے ہیں وہ ابھی سے یہ سوچ رہے ہیں کہ میری کمائی ٹھیک ہے کہ نہیں. رشوت کی کمائی والا جتنے مرضی روزے رکھے، جتنے مرضی روزے افطار کروائے، کوئی فائدہ ہی نہیں. روزہ اس کو فائدہ دیتا ہے جو حلال پر رکھے، حلال پر کھولے. حرام کھایا، حرام پر روزہ افطار کیا، لوگوں کو بھی حرام کھایا، تو کیا اس کا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ ہی نہیں. یعنی جب تک انسان سوچتا نہیں، ہائے اللہ، سوچنا جانوروں کے لیے، ارے سوچنا ہمارے لیے تو ہے. ہم نمازیں پڑھیں، ہم روزے رکھیں، ہم حج کریں، ہم زکاتیں دیں، لیکن ہم یہ نہ سوچیں کہ کیا بات ہے، کوئی فرق کیوں نہیں پڑتا، کوئی چینج کیوں نہیں آتی، کوئی جان کیوں نہیں پڑتی، بات کیوں نہیں بنتی، ہوتا کیوں ہے. اور میں حیران ہوں، آدمی تھوڑی دیر کے بعد ہی حکیم کا علاج کروائے، 6-7 دن دوائی کھا لے تو آدمی یا حکیم کو چھوڑ دیتا ہے یا دیکھتا ہے کہ نہیں مجھے بڑا فائدہ ہے، میرا دل چاہتا ہے کام کرنے کو، دل چاہتا ہے کہ میں دوڑوں، چھلانگیں لگاؤں، خون کا دوران شروع ہو گیا ہے، مجھ میں تو اچھی خاصی جان آ گئی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ فائدہ ہے، اس کو جاری رکھا جائے. اور اگر 5-6 دن دوائی کھانے کے بعد کچھ نہ ہو تو جی فائدہ تو کچھ نہیں، بیکار پیسے لگانے سے کیا فائدہ. لیکن دیکھ لو، ہم 1 سال آیا روزے رکھ لیے، دوسرا سال آیا روزے رکھ لیے، تیسرا سال آیا روزے رکھ لیے، عیدیں ہم نے پڑھ لی، تراویحیں ہم نے پڑھ لی، نمازیں ہم نے پڑھ لی، حج ہم نے کر لیے، لیکن کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی جان بھی پڑی، کوئی تبدیلی بھی آئی. آخر یہ بات ایسی مردنی کیوں ہے؟ اس کے اوپر غور کریں، اس پر توجہ دیں. بغیر سوچنے سمجھنے کے، میں آپ سے بار بار یہ عرض کرتا ہوں، بغیر سوچنے سمجھنے کے اللہ تعالیٰ کو اسلام پسند نہیں. قرآن چا بجا دیکھو نا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل اور تماشا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی جو ہے وہ تو اگلے جہان کی ہے. افلا تعقلون، ارے تمہیں عقل نہیں آتی؟
تم سمجھتے نہیں ہو خدا نے جب عقل ہمیں دی ہے تو خدا عقل سے بار بار ہمیں اپیل کرتا ہے کہ عقل سے کام لو، عقل سے کام لو، سوچو، غور کرو، فکر کرو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين